بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر اور زلیخا نے قید کر دیا، ان کو قید میں بھیج دیا، انتہائی عالی شان طریقے سے، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ لباس فاخرانہ پہنا کر زلیخا نے حکم کیا تھا اس بند خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف درست کر کے، ایک عمارت عالی شان تکلیف کی گنج سے پر کر کے، ایک سونے کا تخت جڑو مرصع کار وہاں رکھوا دو اور دبائے نفیس اس پر بچھوا دو، عنبر عنود گوناگو خوشبو کے لیے اس میں جلا دو، تب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھلاؤ۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا ملک ریان تھا، اس کے دو غلام عقل مند صاحب ہوش تھے۔ کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا، ایک ساقی دوسرا شباخ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ بند خانے میں دو نوجوان، یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہوئے اور سیرت و عبادت ان کی دیکھ کے نزدیک جا بیٹھے، باتیں کرنے لگے۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے قصوں کو بیان کرنے لگے۔ جب دن میں گزرے ساقی نے خواب دیکھا، خوشے انگور کا نچوڑتے، اور طباخ نے دیکھا روٹی سر پر اس کے رکھی ہے اور پرند سب ہوا پر سے آ کے لے جا کے کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو آپس میں کیل و کال کر کے کہنے لگے، تعبیر اس خواب کی یوسف علیہ السلام سے پوچھا جائے، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بولے، کہو تو میاں اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، ذرا ٹھہرو تب کہوں گا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ کہنے لگا ان سے، ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، بتا ہم کو اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ بولا، نہ آ پاؤں گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ سکھایا مجھ کو میرے رب نے، میں نے چھوڑ دیا اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت سے منکر ہیں۔ یعنی جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا اور دوسرا نان پست تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سر پر سے جانور نوچتے ہیں، زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر نان پذیر ثابت ہوا۔ دوسرا قید میں حق کے تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا تو اللہ پر دل ان کا علم روشن ہوا، چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دیں، پیچھے تعبیر خواب کی کہیں، اس واسطے تسلی کر دی تاکہ نہ گھبراویں، اور کہا کہ کھانے کے وقت بھی بتا دوں گا۔ قصے میں یوں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں جوانوں کو دیکھا کہ دانا عقل مند ہیں، چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت کریں، اس لیے ان کی تعبیر خواب میں ذرا تأمل کیا، پیچھے کہہ دیا بعد اس کے، خدائی نے مجھ کو یہ سکھایا ہے، بولو خدا پر تمہارا کون ہے؟ بولے خدا میرا وہی ہے جو سارے جہاں کا صاحب ہے۔ بولے تمہارا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مواقف ہوں اپنے باپ دادا کی راہ کے۔ وہ بولے تمہارا باپ دادا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، باپ میرا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور پکڑا دین میں نے اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو، یا فضل ہے اللہ کا ہم پر اور ہم سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق ہے، افضل ہے کہ ہم سے راہ سیکھیں۔ بولے ہم کس چیز کو پوچھتے ہیں؟ حضرت نے کہا، تم اس کو پوچھتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا، تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو، غلام کس طرح ہوئے؟ حضرت نے فرمایا، بھائیوں نے مجھے حسد کر کے بیچ ڈالا۔ اس طرح تمام حوال شرح وار کہہ دیا۔
تب ان لوگوں نے کہا آپ علیہ السلام ہم کو کیا فرماتے ہیں، اپنے دین پر ثابت رہیں یا پھر جائیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دلیل اپنے تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے رفیقو بندخانے کے بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست؟ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے یارو بند خانے کے تمہارے ساتھ ہم کو یہاں رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تمہارے کتنے خدا ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے پوجتے ہو، خدا کہتے ہو ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے نہ ضرر، ان کو پوجنا تمہارے باپ دادوں کا محض عبث ہے، پوجنا سوائے خدا کے کسی کو روا نہیں، بمصداق اس آیت کے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سنت حکومت نہیں سوائے اللہ کے، کسی نے اس نے فرما دیا نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے راہ سیدھی لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے اور بولے حضرت سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائے، سبحان اللہ، اور مسلمان ہوئے، اب ہمارے خواب کی تعبیر بیان کیجیے۔ تب حضرت نے فرمایا اے رفیقو بند خانے کے، تم دونوں میں جو ایک نے دیکھا ہے شراب بھرتے، خواب میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید سے خلاص کرے گا اور خشک کرے گا، کلات دے کر وہ اپنے خامن کو پلا دے گا شراب، اور اس نے جو سر پر اپنے روٹی کا خوان دیکھا ہے، خواب میں اڑتے جانور آ کے کھا جاتے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کل وہ سولی پر چڑھے گا اور جانور اس کے سر سے مغز کھاویں گے، جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے اے رفیقو بند خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سے سو پلا دے گا اپنے خامن کو شراب، اور دوسرا جو ہے سو سولی پر چڑھے گا، پھر کھاویں گے جانور اس کے سر سے مغز۔ فصیل ہوا کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی کل قید سے خلاصی پاؤ گے، اپنے خامن کو شراب پلاؤ گے، اور ہماری بات صحیح تم کہو اپنے بادشاہ سے، ایک جوان بے گناہ قید میں پڑا ہے، بس اس بات کو اللہ پاک نے ناپسند کیا اور بیزار ہوا کہ ہم کو بھول کر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے نجات مانگی۔ تب ساقی کے ذہن سے اسباب کو بلا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے بات بادشاہ سے نہ کی، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے اس کو کہ جو بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر یوں اپنے خامن یعنی بادشاہ کے پاس، سو بلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا بادشاہ سے، پھر رہ گیا یوسف علیہ السلام قید میں کئی برس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں 7 برس رہے۔ روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام کئی دفعہ قید خانے میں آتے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام عبادت کرتے اور دعا مانگتے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام تم نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کیجیے اپنے بادشاہ کے پاس، اب اس کے بدلے 7 برس قید میں رہو گے۔ حضرت نے فرمایا خدا جس میں راضی ہے اس پر شاکر ہوں، اور بولے اے حضرت آپ سب مخلوقات سے پاک تر ہیں کیوں کر اس قید خانہ کثیف میں تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تمہارے آنے کے بعد اللہ نے اس گھر کو پاک و صاف کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے اے جبریل کس گناہ سے مجھ کو اللہ نے اس قید میں ڈالا اور اپنی شفقت اور رحمت سے ذلت و خرابی میں رکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تم نے شوق سے ذلت کو اختیار کیا، خدا کے توکل پر اپنے کام کو نہ چھوڑا، وہ قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، تم نے قید ہی مانگی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے بولا حضرت یوسف علیہ السلام اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ مجھ کو بلاتے ہے طرف اس کے، اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب
تو شاید مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں بے عقل۔ توبہ قبول کر لی دعا اس کے رب نے پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب، وہی ہے سننے والا خبردار۔ بس ظاہر معلوم ہوتا ہے اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن اللہ نے اتنا ہی قبول فرمایا کہ ان کا فریب دفع کیا اور قید ہونا قسمت میں تھا سو ہوا۔ آدمی کو چاہیے کہ گھبرا کے اپنے حق میں برائی نہ مانگے، لازم ہے کہ بھلائی مانگے مگر جو مقدر میں سے ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام میرے والد کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، گھر میں بیٹھے ہوئے غم کرتے ہیں اور روتے روتے آنکھیں جاتی رہی ہیں، رات دن عبادت کرتے ہیں اور یہی کام۔ پھر پوچھا میرے باپ کو کہ تعالیٰ نے اس میں کیوں ابتلا کیا؟ کہا تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے، خدا کو نہیں پسند اپنے خلائق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری اور مدد مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اتنا رنج اٹھاتے ہیں، آخر ان کو فلاح ہوگی یا نہیں کہ ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا؟ حضرت نے کہا کچھ مذائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب ان دونوں جوانوں کو کہہ دی، اس کے ایک دن کے بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں کو کیسے خلاص کیا، ساقی کو کیسے نوازش فرمائی، خلت بخشا اور بروچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ جانور سبا کے مغز گوشت آنکھیں اس کی کھا گئی، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی شیطان نے بلا دی تھی۔ وہ اپنے بادشاہ سے حضرت کی بات نہ کہہ سکا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام قید میں 7 برس رہے۔ بعضوں نے کہا 9 برس، شب و روز عبادت کرتے، لوگوں کو واضح نصیحت کرتے اور درس دیتے، اور زلیخا ان کے غم میں رات دن پیچ و تاب کھاتے رہتے اور وہ پاؤں چھوڑتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق تھی، حضرت کے لیے دونوں وقت کا کھانا قید خانے میں لے جایا کرتے، حضرت کچھ کھا لیتے اور سب قیدیوں کو دے ڈالتے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے کیسے رہا ہوئے، ان کی بادشاہ سے کیسے ملاقات ہوئی، بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی کیا تعبیر بتائی، یہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔